صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ السلام۔ حضرات گرامی قدر، ایک مسئلہ جو ہمارے عقیدے کے متعلق ہے وہ ہے حقیقت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ دو طرح کے بحث کی جاتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ جو مسلسل پیچھے جو تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا ہے، میں اس بات پہ بار بار کہتا ہوں کہ ہر بات کا الزام ہم اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی بدقسمتی یہ پوچھا جاتا ہی نہیں ہم سے، اور ہمارا جو نوجوان ہے جو علماء کو سننا پسند نہیں کرتا، وہ غیروں کی باتوں کو سن کر اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے۔ ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ممبر و محراب سے وہ کچھ بیان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مسلک کی ترجمانی نہیں ہوتی، ذات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی کہہ لیں جو بھی۔ خیر، وقت بحث یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہے، یعنی انسان ہے، عام آدمی ہے، یا کہ نور ہے۔ اب بعض حضرات نے نبی علیہ السلام کی بشریت کو بیان کیا، آپ توجہ کر لیں، تو اس حد تک نبی علیہ السلام کے رتبے اور عزت کو گرا دیا کہ کہہ دیا نبی ہم جیسا تھا۔ نبی اب اس میں عقلی قرآن و سنت سے کوئی ایک بھی دلیل نہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے پاس پڑا ہے، وہ جتنی تقریر ہوتی ہے اس موضوع پر، اس میں قرآن و سنت سے ایک بھی بات نہیں ہوتی۔ عقل کے ترازو، عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، اور آج کا لبرل نوجوان میرا مسلمان وہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، دیکھو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی کے بھی 2 ہاتھ تھے، میں بھی چلتا ہوں، نبی بھی چلتا تھا، شادی ہم بھی کرتے ہیں، نبی نے بھی کی، اولاد ہماری بھی ہے، نبی کی بھی تھی، میں بتاؤں ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا بدھو لوگوں کا مجمع، بے عقل بے ایمان لوگوں کا مجمع، وہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے مولانا، یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں کیا حق بیان کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی سمجھے کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی میں اور غیر اللہ میں فرق کیا ہے، اللہ والوں میں غیر اللہ میں فرق کیا ہے۔ ایک گروہ جب ضد میں آیا، اس نے کہا بس نبی فقط نور ہے، حضور بشر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مخالفین کو مزید جرا موقع ملا، ان سے دیکھو نبی فقط نور یہ کہتے ہیں، نور کبھی پیدا ہوتے ہیں، یہ ہر سال پھر میلاد کس کا مناتے ہیں، دیکھو یہ کتنی بڑی نبی کی توہین کر گئے۔ نور پیدا نہیں ہوتے، نور تو تخلیق ہوتے ہیں، نور تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ مطلب قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ اب میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ اب پہلے قرآن پاک سے اس بات کو دیکھیں کہ جس میں کہا جاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا، کہ بے شک میں بھی تمہارے جیسا کیا ہوں، بشر مثلکم، تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس کا شان نزول کیا تھا؟ شان نزول یہ تھا، ایک تو منافقین اور مشرکین کے اعتراضات، کبھی کوئی بات پوچھتے، کبھی کوئی بات پوچھتے، کبھی کوئی بات پوچھتے، اور دوسری طرف اہل ایمان کا وہ امتحان، ایک طرف مشرکین کا اعتراض
मुनाफिकीन का एतराज, और दूसरी तरफ जिनके अंदर ईमान था उन्होंने देखा लामहाला जमीन पे खड़ा मुहम्मद सूरज का सीना चीर देता है, बेजुबान पत्थर बोलते हैं, बेजान दरख्त सलाम करते हैं, जिस पत्थर पे पांव रखे पत्थर मोम है। यूं कहने लगे कि गोया कि तुम खुदा तो नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमाया मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं जो कुछ करता हूं, मैं जो कुछ बोलता हूं अल्लाह की वही के साथ बोलता हूं, अल्लाह मुझ पर वही करता है। ये दोनों हजरात के इत्मीनान कल्ब के लिए हुजूर ने कह दिया, बतौर इज्जो इंकिसारी के कह दिया। अब मौलवी कुरान की इस आयत को पकड़ लेता है, फिर उसको पूरा घंटा रगड़ता है और साबित कर देता है बस नबी हम जैसा ही था। पूरे घंटे की तकरीर का माखज ये है कि बस कोई जरूरत नहीं ये कहना या रसूल अल्लाह, कोई जरूरत नहीं फिदा कौमी वाबी कहना, कोई जरूरत नहीं। उस बेचारे को ये हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि तुम्हें हर वक्त नबी पाक हलीमा की बकरियों के पीछे नजर आया है, तुम्हें कभी मिराज की शब नबियों के आगे क्यों नहीं नजर आता? तुम जब करते हो बात ये करते हो कि नबी हाथ से जूती सी रहा था, तुम्हें यह नजर कोई नहीं आता कि शबे मिराज जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा है। यह क्यों नहीं नजर आता भाई? तुम्हें यह नजर आता है कि ओहद के मैदान में नबी के चेहरा अक़दस से खून निकला, ताइफ के मैदान में खून निकला, तुम्हें मिराज की शब जिब्रील ने सीना चीर दिया, खून का एक कतरा भी ना निकला, तुम्हें यह नजर नहीं आता? यह नजर तुम्हें क्यों नहीं आता? अब कुरान पाक क्या कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के बारे में? अब कुरान पाक पढ़े, सूरत तौबा, अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाता है? युरीदूना अन युतफियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम फयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दे। कौन चाहते हैं? काफिर चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे। और अल्लाह क्या कहता है? वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी रबूबियत की कसम, मैं अल्लाह अपने नूर को पूरा करूंगा चाहे काफिरों को बुरा लगे। ये एक कुरान पाक की आयत पढ़ी मैंने, अब दूसरी भी आपके सामने पढ़ देता हूं। ये सूरह सौफात के अंदर है 28वें पारे में। यहां क्या फरमाया? फरमाई युरीदूना लियुतफियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह की फूकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ, अल्लाह कहते मैं अपने नूर को पूरा करूंगा। अब बड़े ठंडे दिमाग से, क्या वो जो नूर जिसको कुरान कह रहा है, अल्लाह कहता है ये काफिर और मुशरिकीन चाहते हैं हम अपने मुंह की फूकों से नूरे खुदा को बुझा दें, क्या वो अल्लाह का नूर को मोमबत्ती की शक्ल में बलता था? जी बोलो, क्या कोई मोमबत्ती था, कोई लालटेन था जिसको वो यूं करेंगे? क्या वो कोई चिराग था? मतलब क्या है? दो ही मतलब है। एक मतलब दीन इस्लाम है, नूर का माना, अल्लाह के नूर का माना दीन इस्लाम है। और अपने मुंह की फूकों से बुझाने का मतलब यह नहीं वो हाथ पे हाथ धर के ऊपर छू छू, क्या काफिर ऐसे करते थे? वो हर लम्हे प्लान करते थे, उन लोगों को मारते थे, पीटते थे, दीन का रास्ता रोकते थे। और अल्लाह के दीन को फैला कौन रहा था? बोलो, रसूलुल्लाह फैला रहे थे ना।
اللہ کے نور کو کون پھیلا رہا تھا؟ رسول اللہ پھیلا رہے تھے. اور کافر کس کو مکانا چاہتے تھے؟ وہ رسول اللہ کو مکانا چاہتے تھے. یہ بات ہے یا نہیں؟ یہی ہے حقیقت بھی یہی کہ یہود و نصارہ حضور کی ظاہری حیات میں ذات مصطفیٰ سے پریشان تھے. مشرقین مکہ صبح و شام یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک مٹا دیا جائے، تاکہ یہی سارا کام. مطلب کیا نکلا؟ اللہ جس کو نور کہہ رہا ہے وہ ذات محمد عربی ہے، اور جس کو کافر مٹانا چاہتے ہیں وہ بھی ذات محمد ہے. اللہ کہے کہ میرا محمد کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے، جس کو کافر مٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، میں اللہ اس نور کو مکمل کروں گا. دو معنی، ایک معنی اسلام کو غالب کروں گا، دوسرا معنی محمد کے دین کو غالب کر دوں گا، حضور کے مقام کو بلند کر دوں گا. اور قرآن پاک کو اگر آپ اس آیت سے جوڑے، اس جگہ پہ جوڑے کہ جب نبی علیہ السلام کا آخری بیٹے کا وصال ہوا اور مشرقین نے کیا کہا؟ اب تک مٹ گئے. اور اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ پیارے حبیب یہ سب مٹ جائیں گے، پیارے محمد تیرا نا صبح قیامت تک ہوگا. اب اس آیت سے اس دونوں کو ملا کے پڑھے تو سمجھ یہ آیا، اللہ جس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے وہ محمد کی عظمت اور شان کا نور ہے، وہ رفعت کا نور ہے، وہ حضور کے مشن کا نور ہے. اور سارے کا سارا دین کس کا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، یہ دین دین مصطفیٰ ہے. یہ دین، اب قرآن یہ بات کہتا ہے جو نبی کی عظمت اور شان گھٹانا چاہتے ہیں. کہا یہ تو کافروں کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ کوئی طریقہ ہو لوگوں کے دلوں سے نبی کا عظمت نکال دے، حضور کی شان نکال دے، حضور کی رفعت، بس ہم ثابت کر دے محمد کچھ نہیں ہے ہم جیسا ہے، محمد کچھ نہیں ہے ہم جیسا ہے، اس کی کوئی اللہ کی حیثیت نہیں. یہ مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا. اور آج جو یہ کام کرے، یاد رکھو لاکھ کے مسلمان ہیں مگر ہم نوا انہی کے ہیں. ہم نوا جو اس وقت گھٹانا چاہتے تھے نہیں گھٹا سکے، جو آج بھی گھٹانا چاہتے ہیں خود گھٹ جائیں گے. میرے محمد کا دین بھی غالب رہے گا، محمد کا نور بھی غالب رہے گا. میں نے قرآن سے، اب تیسرا مقام ہے قرآن سے، فَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، ہم نے آپ کے پاس کیا بھیجا؟